بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل پہ میں آپ کو کہانیاں سناؤں گا جو آپ بچپن میں پڑھا کرتے تھے۔ رسالہ تعلیم و تربیت اس میں سے یہ کہانی ہے اور خزانہ مل گیا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ خلیل جس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اس پر ایک کونے میں لکھا ہوا تھا سچی کہانیوں کی کتاب۔ کتاب کا نام تھا خزانے کی تلاش۔ یہ اس نے اپنے دوست لقمان سے لی تھی۔ کتاب میں لکھا تھا کہ بہت عرصہ پہلے مبارز اور اس کا نوجوان شاگرد عرفات خزانے کی تلاش میں مشرقی جنگلات کی طرف نکل گئے تھے مگر اب تک واپس نہیں لوٹے۔ کئی سال گزر گئے ہیں مگر ابھی تک ان کی کسی کو کوئی خبر نہیں ملی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ لوگ چونکہ جنگلی حیات اور شکاریات کے فن سے واقفیت نہیں رکھتے تھے اس لیے انہیں مشرقی جنگلات کے درندے کھا گئے ہیں یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ خلیل ابھی یہاں تک ہی مطالعہ کر پایا تھا کہ کتاب اس کے ہاتھوں سے نیچے جا گری اور وہ نیند کی وادی میں چلا گیا۔ خلیل اور لقمان گہرے دوست تھے۔ یہ اتوار کی ایک سہانی صبح تھی۔ خلیل صبح کی سیر کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ ادھر لقمان بھی سیر کے لیے اسی باغ میں چلا آیا تھا۔ خلیل نے لقمان سے ملتے ہی یہ خواہش ظاہر کی کیوں نہ ہم دونوں بھی چل کر خزانے کی تلاش میں مشرقی جنگلات کا ایک چکر لگائیں۔ لقمان بولا، ہاں یارا، ہمیں ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ خزانہ ملے یا نہ ملے لیکن وہاں شاید مبارز اور عرفات سے ملاقات ہو جائے۔ دونوں تیار ہو کر مشرقی جنگلات کی طرف نکل پڑے۔ طویل اور دشوار گزار سفر طے کرنے کے بعد وہ اس خوفناک جنگل میں پہنچے تو وحشی درندوں کی آوازیں سن کر مارے خوف کے ان کی سانسیں رکنے لگیں۔ جس طرف سے خوفناک آواز بھرتی وہ دبک کر دوسری طرف چلنا شروع کر دیتے۔ وہ بہت پریشان تھے کہ انہوں نے یہاں آنے کا یہ غلط فیصلہ کیوں کر لیا۔ خزانے کی تلاش تو کیا وہ تو اب اپنا راستہ بھی بھول چکے تھے۔ یوں ہی ڈرتے ڈرتے وہ چلتے رہے اور جنگل میں بہت دور نکل آئے۔ انہیں جنگل میں داخل ہوئے پورے 7 دن ہو چکے تھے۔ اب تو ان کے پاس موجود خوراک کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بہت پریشان تھے۔ انہیں اب خزانے کی کم اور کھانے کی زیادہ تلاش تھی۔ بھوک سے ان کی جان نکلے جا رہی تھی۔ وہ قحط زدہ لوگوں کی طرح کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے۔ لقمان آگے آگے چل رہا تھا اور خلیل اس سے چند قدم پیچھے۔ لقمان یکدم چلایا، بچاؤ بچاؤ! خلیل نے لقمان کی جانب چونک کر دیکھا۔ یہ منظر بڑا خوفناک تھا۔ ایک سانپ درخت سے لٹک کر لقمان کے گلے کے گرد لپٹ رہا تھا۔ سانپ جیسے زہریلے جانور پر ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا مگر خلیل نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور آگے بڑھ کر لقمان کے گلے سے سانپ کو پکڑ کر دور پھینک دیا۔ خلیل نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے دوست کی جان بچائی۔ وفادار دوست کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھنے پائے تھے کہ ایک خونخوار بھیڑیا ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ لقمان تو پہلے ہی سانپ والے واقعے سے خوف زدہ تھا۔ خونخوار بھیڑیے پر نظر پڑتے ہی اس کے اوساں خطا ہو گئے۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ لیکن خلیل نے سوچا کہ یہ تو مردوں والی بات نہ ہوئی کہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے ایک بھیڑیے سے ڈر کر بھاگ جائے۔ لہٰذا اس نے اس بھیڑیے سے مقابلے کی ٹھان لی۔ نیفے میں اڑسا ہوا خنجر خلیل اب اپنے ہاتھ میں پکڑ چکا تھا۔ وہ بھیڑیے کی طرف قدم بڑھانے ہی والا تھا کہ اس کے بڑھنے سے پہلے ہی بھیڑیا اس پر جھپٹ پڑا۔ خلیل نے شکاریات کے موضوع پر لکھی گئی کہانیاں پڑھی تھیں اس لیے وہ درندوں سے بچنے کے کچھ داؤد پیچ جانتا تھا۔ بھیڑیے کے جھپٹنے کے ساتھ ہی وہ فوراً زمین پر چت لیٹ گیا۔ بھیڑیا اس کے اوپر سے گزر گیا۔ اس کی پشت اب خلیل کی جانب تھی۔ خلیل بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھا اور پورے زور سے خنجر بھیڑیے کی پشت میں گھونپ دیا۔ خنجر کے واپس کھینچنے کے ساتھ خون کا ایک فوارہ اس کی پیٹھ سے نکلا۔ بھیڑیے نے زخمی ہو کر ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔
اس مہم کے سر ہونے پر خلیل نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سکھ کا سانس لیا۔ اتنی دیر میں لقمان بھی واپس آ چکا تھا۔ وہ بھیڑیے کو مار بھگانے پر خلیل کو خوب داد دے رہا تھا۔ وہ اب مزید آگے بڑھنا چاہتے تھے مگر بھوک کی وجہ سے بے حد نڈال ہو چکے تھے۔ بھوک کی شدت کے باعث ان کے لیے ایک قدم آگے بڑھنا بھی محال ہو رہا تھا، مگر جب انہوں نے دور ایک جگہ دھواں اٹھتا دیکھا تو ان کی ڈوبتی نبضوں میں پھر سے جان آنے لگی۔ دونوں کے گرتے پڑتے اس دھوئیں کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ کسی محفوظ جگہ نہ پہنچ سکے تو بھوک کی وجہ سے یہیں ڈھیر ہو جائیں گے اور کسی کو ان کی خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر ان کی لاشیں وہیں پڑی اور لڑکھڑاتے ہوئے وہ اب دھوئیں کی قریب پہنچ چکے تھے۔ یہاں انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے آگے دروازے کی جگہ لکڑی کا ایک پٹ لٹکا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر انہوں نے آواز دی مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر انہوں نے جھونپڑی پر لگے ہوئے لکڑی کے اس پٹ کو پیٹنا شروع کر دیا مگر اندر اب بھی کسی کی موجودگی نہ تھی۔ جب دوسری دفعہ بھی پٹ کو پیٹنے کے باوجود کسی قسم کا جواب نہ ملا تو خلیل نے لکڑی کے پٹ کو پیچھے ہٹایا اور دونوں جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو عبادت میں مصروف تھے۔ لقمان اور خلیل کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان بزرگ سے سب سے پہلے یہ سوال کرتے کہ وہ اس خوفناک جنگل میں کیسے اور کیوں پہنچے، مگر وہ یہ سوال بھلا کر کیوں کرتے؟ انہیں تو اپنے پیٹ کی فکر لاحق تھی۔ وہ تو بے تابی سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ بزرگ ان کی طرف متوجہ ہو اور وہ یہاں آنے کا مقصد بیان کریں۔ جب بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے اور سر اوپر اٹھایا تو ان کی نظر خلیل اور لقمان پر پڑی۔ بزرگ نے انہیں بستر کے طور پر رکھی ہوئی گھاس پھوس پر بیٹھنے کو کہا۔ اچانک وہ بزرگ اب دیدہ ہو گئے۔ وہ دونوں جوانوں کو غور سے دیکھتے چلے جا رہے تھے اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو یہ بتا کر حیران کر دیا، بیٹا، آج پورے 50 سال بعد کسی انسان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے۔ میری تو یہ دعا تھی کہ اس خوفناک اور مگرمچھ کے پیٹ کی طرح گھپ اور بیابان جنگل میں میرے بعد کوئی بھی نہ پہنچے، مگر تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ لقمان بزرگ کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے یک دم بول پڑا، بابا جی ہمیں بھوک لگی ہے، خدارا پہلے ہمیں کھانے کو کچھ دیں۔ وہ بزرگ اٹھے اور درختوں کی شاخوں سے بنی ہوئی ٹوکری میں سے پھل نکال لائے۔ وہ ان پھلوں پر جھپٹے اور آن کی آن میں سارے پھل چٹ کر گئے۔ پیٹ کی جہنم بھر گئی تو انہوں نے بزرگ کو بتایا کہ وہ یہاں تک خزانے کی تلاش میں پہنچے ہیں۔ پھر راستہ بھٹک جانے، سانپ اور بھیڑیے سے مڈھیر ہو جانے سمیت سارے واقعات بغیر فل اسٹاپ کے ان کو فر سنا دیے۔ بزرگ نے ان کی ساری باتیں غور سے سنی اور کہا، رات ہونے والی ہے، تم دونوں آرام سے رات گزارو، صبح ہم تینوں مل کر خزانے کی تلاش میں نکلیں گے۔ صبح ہوئی تو وہ تینوں نماز فجر ادا کرتے ہی خزانے کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں لقمان کہنے لگا کہ اس نے کتاب میں پڑھا تھا کہ خزانہ جنگل کے قریب مغرب میں سب سے پرانے درخت کے قریب دفن ہے۔ لقمان کی یہ بات سنتے ہی وہ بزرگ چونک پڑے، ارے یہ کہیں وہی خزانہ تو نہیں جس کی تلاش میں آج سے 50 سال پہلے میں اور میرے استاد صاحب نکلے تھے؟ مگر بابا جی، آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں خزانہ ہے؟ بیٹا، میں اس وقت تمہاری ہی عمر کا تھا جب اسکول سے واپس آ کر کہانیوں کی مختلف کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن میں کہانیوں کی ایک کتاب دکان سے خرید لایا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کتاب پر لکھا ہوا تھا سچی کہانیوں کی کتاب، اور کتاب کی پہلی کہانی تھی خزانے کی تلاش۔
میں نے وہ کہانی پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج سے چند سال پہلے ایک استاد اپنے شاگرد کے ساتھ خزانے کی تلاش میں مشرقی جنگلات کی طرف نکلے مگر ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جنگلی حیات اور شکاریات کے فن سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے جنگلی درندوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ خوش قسمتی سے میں شکاریات کا ہی طالب علم تھا، لہذا میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنے استاد صاحب کو رضامند کر کے ساتھ لے چلوں اور جنگل میں جا کر خزانہ تلاش کروں۔ میرے استاد محترم اس مہم جوئی کے لیے رضامند ہو گئے۔ اس طرح ہم دونوں یعنی میں اور میرے استاد صاحب جنگل میں پہنچ گئے مگر باوجود کوشش کے ہم جنگل سے باہر نہ نکل سکے۔ ہم راستہ بھول گئے، غذا کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا، لمبا سفر کرنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ میرے استاد محترم کئی سال زندہ رہنے کے بعد سردیوں کی ایک رات سردی کی شدت برداشت نہ کر سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے، جس کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس دن سے میں اکیلا یہاں رہ رہا ہوں، مجھے نہ تو ابھی تک خزانہ ملا اور نہ ہی گھر کا راستہ۔ بابا جی یہی کہانی میں نے بھی پڑھی تھی اور پھر ہم دونوں جنگل کی طرف نکل آئے تھے۔ شاید یہ سب کہانیاں صدیوں پرانی ہیں مگر پھر بھی لکھنے والا اسے چند سال پہلے کا ذکر کہہ کر لکھتا ہے۔ کیا ہمیں اب خزانہ نہیں ملے گا؟ لقمان نے بیک وقت کئی سوال کر ڈالے۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں، دراصل کہانی تو ہمیں سمجھانے کے لیے لکھی جاتی ہے، وہ فرضی بھی ہو سکتی ہے اور حقیقی بھی۔ اسی کہانی کو ہی لے لیجئے جسے میں نے اور آپ نے بھی پڑھا۔ اس میں مصنف یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو لوگ علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے بجائے علم کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے خزانے کی تلاش میں جنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں، انہیں کبھی خزانہ نہیں ملتا، بلکہ وہ علم جیسی لازوال دولت اور دنیا کے تمام تر نعمتوں اور رنگینیوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور اکیلے رہ جاتے ہیں۔ بابا جی سچ؟ خلیل نے پوچھا۔ ہاں بیٹا سچ، بلکہ میری کہانی سننے کے بعد تو آپ کو کہنا چاہیے کہ بالکل سچ۔ بابا جی چلیں پھر خزانے کی تلاش چھوڑ کر اپنے گھر کا راستہ تلاش کریں اور جا کر علم کے خزانے سے اپنے دامن کو بھریں۔ خلیل اور لقمان نے ایک زبان ہو کر کہا، شاباش بیٹا، آؤ میں بھی اب تمہارے ساتھ اسکول جایا کروں گا، بابا جی نے کہا۔ دونوں بزرگ کی یہ بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کیا بھلا کوئی بابا بھی اسکول جاتا ہے؟ لقمان نے کہا۔ پھر وہ تینوں خزانے کی تلاش چھوڑ کر گھر کی طرف جا رہے تھے، علم کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے۔ خلیل الرحمن بیٹا جلدی سے اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، دیکھو تمہاری کتاب نیچے گری ہوئی ہے، اسے جلدی سے اٹھاؤ۔ اچھے بچے اپنی کتابوں کو نیچے نہیں گرنے دیا کرتے، وہ علم کی قدر کرتے ہیں۔ علم بہت بڑا خزانہ ہے اور یہ اچھی کتابوں میں ہی پوشیدہ ہے۔ خلیل کے کانوں میں اس کی امی کی آواز پڑی تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی کہانیوں والی کتاب جسے وہ پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا، اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی ساری رات ایک طویل خواب دیکھتے ہوئے گزر گئی تھی، مگر اس خواب نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ کیا یہ خواب تھا؟ مگر لوگوں کو تو جاگتے میں بھی اتنا بڑا خزانہ نہیں ملا۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے سوتے میں خزانہ مل گیا، وہ بھی سب خزانوں سے عظیم تر علم کا خزانہ۔ اس نے مسکرا کر کہا اور نماز کی تیاری کرنے لگا۔ آج کی کہانی اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔